إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی الہ تمہارا اس کے سوا الحی القیوم وہ زندہ ہے اور ساری اپنی کائنات کا نگہبان ہے لا تأخذه سنة ولا نوم نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو کے سفارش کی جرات کرے سوائے اس کے جس کو وہ خود اجازت دے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور نہیں کوئی حاصل کر سکتا اللہ کے علم سے کچھ بھی مگر جو اللہ تعالی خود عطا کر دے وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی آسمان و زمین پر وسیع ہے ولا یعودہ حفظہما اور ان دونوں کی آسمان و زمین کی حفاظت اس کو کبھی تھکاتی نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے صدقت ربنا العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف و ستائش کبریائی بڑائی عظمت جلالت ہر طرح دی عبادت تلاوت ایک اللہ جل وعلا دے نام دی یا دے کلام دی وہ ساری کائنات دا اکیلا ہی خالق و مالک ہے سخی سرور ہے بندہ پرور ہے وہ اللہ ہی غریب نواز ہے لجپال ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے وہی غوث اعظم ہے غوث الثقلین ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے بگڑیاں سوارے تو اللہ ڈبیاں تارے تو اللہ اس دے سوا کوئی کائنات دا خالق و مالک اور داتا نہیں
انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں رہبر کامل سید عالم امام الانبیاء والی بقہا شافع روز جزا سید الکل ختم الرسل ہادی سبل سید الثقلین امام القبلتین جناب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے واسطے میرے قابل قدر بھائیوں دوستوں بزرگوں معززات اور محترمات دینی ماں بہنوں اج دی گزارشات اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر 15 جنوری 2021 سن اور شاید جمادی الاول دی 30 تاریخ ہے یا شاید چند چڑھ گیا میرے علم دے اندر کنفرم نہیں. آیت الکرسی قرآن مجید کی بڑی مشہور معروف آیت ہے. اس دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑیاں بہاراں لائیاں نے, بڑیاں اللہ نے مشکل کشائیاں فرمائیاں نے. آیت الکرسی تحفظ ہے. آیت الکرسی اللہ کی طرفوں اپنے بندیاں دے واسطے بہت بڑا تحفہ ہے. اس آیت الکرسی دے اندر خاص طور اللہ کی توحید اور یکتائی دا بیان ہے. اج دا یہ خطبہ جمعہ فرمائشی ہے. موضوع بھائی ملک شوکت صاحب دے کہتے اج میں آپ حضرات دے سامنے اس آیت الکرسی دی شان و عظمت اور ایدہ مفہوم و مطلب رکھن دی کوشش کرانگا. اللہ دے کولو دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں نصیب فرمائے. آیت الکرسی پورے قرآن دی سورتاں دی آیات دے وچوں سب تو زیادہ شان اور عظمت والی ہے. اے دے اندر 10 مفاہیم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے نے. ایک تو ایک بندیاں دے واسطے رحمت دا پیغام, رب دا انعام, اور شیاطین دے واسطے, دشمنان دین دے واسطے, چوراں ڈاکواں دے واسطے, رہزنا اور ٹھگاں دے واسطے یہ نیری اگ ہے. اگ. آیت الکرسی دا عمل اگر انسان دہراندا رہے, روزانہ پڑھدا رہے, اللہ دے گھر دی حفاظت کردا ہے. جے اپنے آپ نو پھونک مارے اس نظریے اور نیت دے نال تے شیطانہ دے شر تو اللہ بچاندا ہے. جے اپنی دکان, اپنی فیکٹری, اپنے خزانے نو پڑھ کے پھونک مار دے, احادیث تو ثابت ہے اللہ دی حفاظت فرماندا ہے. کوئی چور, کوئی ڈاکو او دے قریب نہیں آ سکتا. آیت الکرسی تحفظ ہے جنات تو, آیت الکرسی تحفظ ہے دشمنان دین و اسلام تو, آیت الکرسی دے نال تحفظ ملتا ہے بہت ساریاں بیماریاں تو, آیت الکرسی دے نال تحفظ ملتا ہے بہت سارے خطرات اور ڈر خوف تو. آیت الکرسی ایک عظیم اللہ کی نعمت اور تحفہ ہے. افسوس کہ بہت سارے لوگ اس تو ناشنا ہیں. یہ دنیا تک ہی نہیں بلکہ آیت الکرسی جنت تک پہنچانے والی ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا 5 نمازاں فرض پڑھدا ہے اور فرضاں دے بعد ہر نماز دے بعد آیت الکرسی دی ایک دفعہ تلاوت کر لیندا, عرش والا اللہ اپنی رحمت دے نال اس بندے تے اینا انعام و احسان کردے نے کہ او دے واسطے جنت واجب کر دیندے نے. فرمایا جنت تے اس بندے دے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تو صرف موت ہے. مرن دے مان نال اللہ اے دے واسطے جنت دے بوئے کھول دیں گے. بھائیو یہ بہت بڑا انعام ہے آیت الکرسی. آئیے اے دے اندر مندرجات تے ذرا غور کریے. اللہ تعالی نے اپنی صفات دے اندر 10 بیان کیتیاں نے. میں پھر دہرانا,
فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سبحان اللہ. اللہ ہے لا الہ الا ہو، اس دے سوا کوئی الہ نہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کے اللہ ہی ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. دوسری صفت، دوسرا پیراگراف جملہ، الحی القیوم، زندہ ہے، قائم ہے، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے. الحی، یہ صفت صرف میرے اللہ دی. کوئی عبد الحی تے ہو سکتا، حی نہیں ہو سکتا. حج دا معنی ہے جنہوں موت نہ آئے، حی دا معنی ہے جڑا ہمیشہ زندہ رہے. القیوم قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. ساری کائنات دا نظام سنبھالیا تو کنے؟ ایک اللہ نے. ساری کائنات کو زندگی دیندہ تے کون؟ ایک اللہ. الحی القیوم، آسمان تھامنے والا کون ہے؟ ایک اللہ. زمینہ نو پانی دے اوپر ٹھہرانے والا کون ہے؟ انہوں کس نے قائم رکھیا ہے؟ ایک اللہ. یہ ڈوبدی نہیں ہے، دے اوپر سینکڑوں منزلہ پلازے بندے نے، ٹاور بندے نے، ٹنوں من جناب دے اوپر وزن رکھیا جاندہ ہے. پانی دے اوپر کھڑی زمین قائم ہے. قائم رکھنے والا کون؟ ایک اللہ. القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس اللہ سبحانہ وتعالی نو اونگ آندی ہے، نہ اس رب نو نیند آندی ہے. سبحان اللہ. اللہ سوندے نہیں، اللہ اونگ دے نہیں، اللہ نو سستی بھی نہیں آندی. سبحان اللہ. ان ساری باتاں تو میرا اللہ پاک ہے. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ نو موت بھی نہیں آندی، اللہ نو نیند بھی نہیں آندی. نیند نہ آئے اللہ نو تو موت کتھوں آنی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال ہویا، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت دے اندر نیند آئے گی؟ آپ نے فرمایا نیند تو موت دی بہن ہے. یہ تے دوویں بہناں نے، موت تے نیند. جنت دے اندر نہ موت نہ جنتیاں نو نیند. میرے اللہ دی صفت. دنیا دے اندر مومناں نو بھی نیند آندی ہے، مومن بھی سوندے نے، کافر بھی سوندے نے، نیک بھی سوندے نے، بد بھی سوندے نے، متقی بھی سوندے نے، اور مفسد فاسق بھی سوندے نے. انبیاء نو نیند آندی ہے، اولیاء نو نیند آندی ہے، اتقیاء نو نیند آندی ہے، رسولاں نو نیند آندی ہے. سارے سوندے نے. نہ سدیاں گزارا نہیں ہوندا. جنہوں نیند نہ آئے ڈاکٹر کہندے نے گولیاں کھوا کے نو سلاؤ تاکہ دی صحت برقرار رہے. نیند بھی ایک نعمت ہے، لیکن دنیا تک جنت دے اندر نیند نہیں آئے گی. سبحان اللہ. نیند ختم ہو جائے گی. یہ میرے اللہ دی صفت ہے. انہوں دنیا دے اندر سبحانہ و تعالی نظام چلا رہا. الحی القیوم لا تأخذہ، سارے نو زندگی بھی دیندہ، موت بھی دیندہ. یہ دا فیصلہ جنہوں زندگی دیتی انہوں موت بھی دینی ہے. اٹل بے بدل فیصلہ ہے. لیکن اللہ آپ سوندہ نہیں، نہ آپ نو موت آندی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو نہ نیند. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام، یا رب کریم تو سوندے نہیں، ساڈا تو گزارا ہی نہیں ستیا بغیر. سانو تو کہتے سوری تے بھی نیند آ جاندی ہے، ساڈا نہیں گزارا گیا، تسی نہیں سوندے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ مینوں نیند نہیں آندی. اللہ کیوں نہیں نیند آندی؟ تہاڈا گزارا کیویں آ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ دو ہاتھ دے اندر شیشے دے دو گلاس پکڑ لے اور انتظار کر میرے دوسرے حکم دا. موسیٰ علیہ السلام ہتھاں دے اندر شیشے دے دو گلاس پکڑ لیندے نے اور جناب انتظار دے اندر کھڑے نے. فرمایا لٹ کھڑا ہوئی، ذرا ہوشیار رہی، اپنے آپ کو بیدار رکھی. موسیٰ علیہ السلام جناب ایکٹیو نے، پر اللہ دی طرفوں نیند مسلط ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نو اونگ آئی،
جھولا آیا نیند دا گلاس آپس دے اندر ٹکرائے ٹک ہویا موسیٰ علیہ السلام ایکٹیو ہو کے جاگ دینے فرمایا موسیٰ ہوشیار ہو کے کھڑا ہو اتنی جلدی کیوں سون لگ پیا آخر اللہ دا حکم ہویا دوسری مرتبہ پھر نیند تیسری مرتبہ پھر نیند جدو تیسری مرتبہ نیند دا سخت جھٹکا لگا گلاس آپس دے اندر ٹکرا کے چکنا چور ہو گئے عرش والے رب نے فرمایا موسیٰ تو جھٹ دا جھٹ کھلوتا ستا ہے بیٹھا ستا ہے تینوں اونگ آئی ہے وہ دنال گلاس دونوں ہی ٹوٹ گئے نے اگر تیرا رب عرش والا سو جائے تے آسمانوں زمین دا نظام کون سنبھالے گا لا تأخذہ سنتم ولا نوم سنہ کہتے نے اونگ نو نوم کہتے نے سر رکھ کے سو جانو نہ اللہ تعالیٰ سون دینی ننگلان دینے اللہ دیاں صفتاں پیاریاں نے اللہ دیاں صفتاں دے اندر بھی یاد رکھو کوئی برابری کرنے والا نہیں ہو سکتا اللہ اپنی ذات دے اندر بھی لا شریک ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی صفات دے اندر بھی لا شریک ہے اللہ تعالی اپنے احکامات اور فرامین دے اندر بھی لا شریک ہے اللہ اپنے معاملات دے اندر سب دے اندر لا شریک ہے او دا کوئی شریک نہیں وہ ازل تو ہے ابد تک ہے ہمیشہ تو ہے ہمیشہ تک میرا اللہ ہے سبحانہ و تعالی قرآن کے اندر هو الاول والآخر والظاہر والباطن واللہ تعالی جدو کوئی نہیں سی ادو بھی اللہ سی جدو کسے نہیں ہونا ادو بھی اللہ نے ہونا جس ویلے سارے ختم ہو جان گے بادشاہی اللہ دی ہوئے گی اللہ ستے آسمان تے زمینہ اپنے ایک ہاتھ دے اندر لے لیں گے اور فرمان گے لمن الملک اليوم دسو آج بادشاہ کون ہے بادشاہ این ملوک الارض اللہ پوچھن گے ساری کائنات نو زمین دے بادشاہ کدھر نے این المتکبرون این المتکبرون این الجبارون کدھر نے تکبر کرنے والے کدھر نے میرا مقابلے دے دعوے کرنے والے کدھر نے زمین دے اندر فرعون حامان شداد جیسے قارون جیسے اپنے آپ نو انا برا غیری دا ورد پڑھتے ہوئے جناب رب دا شریک کہنے والے کوئی نہیں بولے گا اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار اللہ کا کوئی شریک نہیں تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں میرا اللہ لا شریک ہے او دا کوئی وزیر بھی نہیں او دا کوئی مشیر بھی نہیں ہو کہ لا لا کل شیء قدیر ہے نہ دا کو مشیر نہ دا کو وزیر وہ آپ ہی کلا علی کل شیء قدیر قرآن کے اندر اللہ خالق کل شیء سبحان اللہ اللہ خالق کل شیء اللہ ہر چیز دا خالق ہے سبحان اللہ تو بھی رب نے بنایا توڑے آباؤ اجداد نو بھی اللہ نے بنایا ساری کائنات دا تنہا اللہ خالق ہے جیڑا خالق ہے وہ آپ ہی مالک ہے جیڑا خالق ہے وہ آپ ہی مالک ہے اللہ فرمان دے تبارک الذی بیدہ الملک برکتہ والی ذات ہوئے جدے ہاتھ دے اندر بادشاہت ہے بادشاہ مادیاں رگاں میرے اللہ دے کول ولیاں دیاں جاننا میرے ہاتھ رب دے ہاتھ دے اندر نبیاں دیاں جاننا میرے اللہ دے ہاتھ دے اندر چودھری سارے خان صاحب میاں صاحب اے رانے ٹوانے چھوٹے بڑے کالے گورے عربی عجمی سارے میرے اللہ دے ہاتھ دے اندر اللہ خالق کل شیء خالق بھی تنہا تبارک الذی بیدہ الملک جدے ہاتھ چ بادشاہت ہو بھی بادشاہ اللہ تنہا وہو علی کل شیء قدیر ہر چیز تے قادر الذی خلق الموت والحیات اللہ نے موت نو بھی پیدا فرمایا موت دا خالق بھی اللہ زندگی نو پیدا فرمایا زندگی دا خالق بھی اللہ جڑا خالق ہے جڑا مالک ہے جڑا معبود ہے جڑا ساری کائنات دا مالک ہے وہ اللہ بادشاہی ساری کائنات دی عبادت دے لائق ہے مالک رب ہوئے عبادت ہو دی کرو
کس طرح کوئی جچدی بات ہے؟ ساڑھے شیخ القرآن اللہ انہوں نے قبر تے رحمت دی برکھا نصیب فرمائے، فرما دے ایک دفعہ میں ایک جوان نو ویکھیا، انہیں مرغی نو پھڑیا تے دوواں پراں نو ایک ہاتھ چ لے کے نا تے اپنی چم دی جُتی لائی تے انہوں مارے پیا، وہ کاں کاں کرے، شور مچائے، وہ چھتر مارے۔ میں انہوں آکھیا انہوں کیوں مارنا بیچاری نو؟ کہندا جی مولوی صاحب اے اناج ساڈے گھروں کھاندی ہے، آنڈے ہمسایاں دے گھر جا کے دیندی ہے۔ فرماندے انہوں کہندے نے آنڈے کتے تے کڑ کڑ کتے، اور بندے رب دے سجدہ غیر نو کرن، بندے رب دے نیاز غیر دی دین، بندے اللہ تعالیٰ دے عبادت غیر دی کرن، اللہ نو کس طرح گوارا ہوئے؟ تیری بیوی غیرت وادیا، بیوی تیری ہوئے، گھر تیرے ہوئے، منکوہا تیری ہوئے، حق مہر تو دیتا ہوئے، چار دیواری تیری، بستر تیرا، بیڈ تیرا، بندہ کو اور آ جائے ہوتے، تو گوارا نہیں کردا، اپنی عزت دے اندر شریک، میرے اللہ دی عزت تے ساری کائنات تو اللہ و بالا و عرفہ ہے، اللہ کس طرح اپنا شریک برداشت کرے؟ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے سورہ زخرف آیت نمبر 84 اللہ مالک فرماندے نے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، قرآن تو بار بات نہیں کروں گا، حدیث تو بار بات نہیں کروں گا، میرے پیارے بھائیو قیل و قال نہیں سناواں گا۔ آئیے ذرا توجہ کر دے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ دعا کرو میرے توڑے عقیدیاں دی اصلاح فرما دے وے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اللہ ذات جڑا آسمانات بھی الہ کون، اللہ آسمانات الہ کون، اللہ فرشتے کنو عبادت کر دے، کنو سجدہ کر دے اللہ نو۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، سبحان اللہ۔ زمین والیاں دا الہ وکھرا نہیں، آسمان دا رب خالق بھی اللہ، زمین دا رب تے خالق بھی اللہ، آسمان تے الہ اللہ، زمین تے الہ اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، برکت ہماری ذات اللہ دی ہے، آسمان بھی او دا، زمین بھی او دی، بندے بھی او دے، سجدے بھی انہوں ہی کرو، عبادت بھی اس اللہ دی کرو۔ فرمایا زمین میری، آسمان میرا، بندے میرے، بندیاں میریاں، اے غیر دے گے جھکن، جان تے کیوں جان، کسے دے سامنے اپنی جبین جھکان تے کیوں جھکان۔ ایک ملحد بادشاہ سی، ایک اللہ والے نو بلا کے نا تے کہندا تو کہنا اللہ ہے، میں تے نہیں مندا اللہ تعالیٰ نو۔ کہندا تو نہیں مندا، تیرے دماغ دا قصور ہے، یہ دے اندر میرا تے کوئی قصور نہیں، لیکن تو سمجھ آندا ہے دیکھو نا، اسی دنیا تے آئے، ساڑھے تو پہلے ساڑھے پیو سن باپ دادے، باپ تو پہلے باپ دا باپ سی، دادا دادے تو پہلے پردادا، اے نسل تا نسل چل دے آئے، تے اللہ دی ذات انہیں کہندے ہو سارا کوئی بنایا، تے رب نو کنے بنایا؟ اللہ تو پہلے کون سی؟ کہندہ اللہ تو پہلے کون سی؟ وہ اللہ والا کہندہ ہے بادشاہ صاحب گستاخی نہ ہوئے تو گنتی آندی ہے؟ کہندہ ہاں گنتی میں نہ آندی ہے۔ اندہ ذرا سناؤ گے؟ اندہ 1 2 3 4، اندہ نہیں شروع تو سناؤ، مہربانی کرو ذرا شروع تو سناؤ۔ اندہ 1 2 3 4 چلتا جا رہے ہو، کہندہ نہیں، ایک تو پہلے کی سی؟ اندہ ایک تو پہلے کچھ بھی نہیں، اندہ نے اللہ تو پہلے بھی کچھ نہیں سی۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ بادشاہ کچھا جا ہو گیا، لاجواب جا ہو گیا، 4 سوال اور کردہ آخر کار کہندہ اچھا جے رب ہے تے اللہ ہن کی کردہ پیا؟
اللہ ہن کی کردا پیا؟ وہ اللہ دا ولی کہندا ہے تو سوال کرن دیا ہے، مینوں یہ دس تو استاد بن کے سوال کرن دیا دو نوعیت، یا تے شاگرد اپنے استاد کو سوال کردا ہے سمجھن دے واسطے، مسئلے دے حل دے واسطے، سوال دے حل دے واسطے، یا تے استاد نو پوچھدا ہے، وہ شاگرد ہوندا ہے جڑا پوچھدا ہے، یا پھر استاد اپنے شاگرد نو پوچھدا ہے اختبار دے واسطے، امتحان دے واسطے۔ تو کیڑی نوعیت دے نال سوال کرنا ہے؟ کیا تو استاد سمجھ کے مینوں پوچھن دیا ہے کہ شاگرد سمجھ کے پوچھنا پیا کہ اللہ کی کردا ہے؟ بادشاہ پہلے 4 سوالاں دے اندر واہ تسلی کرا چکیا سی کہ نہیں جی نہیں، تسی تے بڑے ہو، تسی بزرگ ہو، تسی عالم ہو، میں شاگرد بن کے سوال کرنا۔ فرماندے عجیب چول انسان ہے، استاد ہو کے تخت تے بیٹھا ہے، شاگرد ہو کے تخت تے بیٹھا ہے، مینوں استاد نو تھلے کھڑا کیتا ہے، اے تیرا ادب ہے؟ تینوں تے اتنی مت نہیں کہ جنوں استاد کہن دیا انہوں اچا کر۔ بادشاہ مارے شرم دے تھلے آ گیا، کہندا جی تسی تشریف لے آؤ اتنے۔ اس اللہ دے ولی نو تخت دے اتے بٹھایا، وہ بھی ماشاءاللہ چوڑے ہو کے بیٹھ گئے، بڑی شان دے نال کہندے نے ہاں ہن پوچھ کی پوچھنا ہے؟ کہندا میں پوچھنا سی کہ اللہ ہن کی کردا پیا؟ کہندے نے حالے بھی کملیا تینوں پتہ نہیں لگا اللہ کی کردا ہے؟ کسے نو اللہ تخت تو لا رہا ہے، کسے نو تخت تے بٹھا رہا ہے، اے ہے اللہ۔ اللہ اکبر۔ واللہ ہے یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اللہ دا قرآن کہندا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، آسمان بھی اللہ دا، آسمان دی ہر چیز بھی اللہ دی، فرشتے بھی رب دے، سیارے بھی اللہ دے، ستارے بھی اللہ دے، چند بھی اللہ دے، سورج بھی اللہ دے، ساری کائنات دا نظام آسمانی اللہ دا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، زمین بھی رب دی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جس طرح آسمان تے آسمان دی ہر چیز اللہ دی، اس طرح زمین تے زمین دی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی دی۔ جانور پیدا کیتے رب نے پیدا کیتے، انسان بنائے اللہ نے، جنات بنائے اللہ نے، حجر شجر بنائے اللہ نے، نہراں ندیاں چلائیاں، سمندر بہائے اللہ تعالی نے، دریا چلائے میرے اللہ سبحانہ و تعالی نے، آسمان تو میہ پائے تے اللہ، زمین جو چشمے چلائے تے کون؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اے ہے آیت الکرسی دا بیان، اے ہے آیت الکرسی دے اندر بیان شدہ احکام۔ اللہ فرماندے نے سب کوئی رب دا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس دی جرت ہے کہ اللہ دے سامنے آئے کھڑا ہو کے کسے دی سفارش کرے؟ ہاں مگر جنہوں اللہ آپ اجازت عطا فرما دے، وگرنہ کسے دی جرت نہیں اللہ دے سامنے کھڑا ہو سکے۔ قرآن کہندا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کسے دی سفارش کسے نو فائدہ نہیں دے گی۔ ایتھے اسی ہاری ساری نو کہنے ہیں تواڈی ساڈی سندا نہیں، تواڈی موڑدا نہیں، اسی تواڈے اگے رکھنے ہیں تسی اتے پہنچا دیا۔ اور کملیا قرآن دی کیڑی آیت ہے جنہیں تینوں دسیا ہے کہ اے سفارش کرے گا، اے دی رب موڑے گا نہیں؟ کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اور نوکری تے جاؤ اگلے سی وی منگتے ہیں، اتنے سندا ویندے نے، سندا تک تحقیق کراندے نے، جعلی نکل آؤندیاں نے، باہر جانا ہوئے کہندے ویریفیکیشن کرا، ساری جناب فلانی جگہ دے اتنے جاؤ، انہاں دی ٹھپی لوا، مور لوا کے سانو دس کہ انہاں سندا کلیئر نے، صحیح نے، درست نے، 1 نمبر نے، 2 نمبری تے نہیں کیتی۔ بھائی جڑا مر جائے جدی قبر بن جائے او دے اتنے اشاڑ چڑھ جائے، کیا سند ہے کہ دی اللہ موڑدا نہیں؟ مسلمان و مسلمان تے دلیل دے نال چلدا ہے۔ ساڈے واسطے ضروری ہے قرآن و حدیث دی دلیل دا ہونا۔ یہ کوئی دلیلہ نہیں جڑیاں ساری دنیا کر دی آئی، ساڈے پیو دادے کر دے آئے، وہ پاگل سن۔ یہ تے ہر نبی نو قرآن دا مطالعہ کر، ہر نبی نو دی قوم نے کیا ہے
کہ کذالک وجدنا آباءنا، اسی اپنے باپ دادیاں نو اس طرح ہی پایا، کیوں اس طرح ہی کر دے سن، لہذا اسی بھی وہ مورتیاں دی پوجا کر دے سن، اسی بھی مورتیاں دی پوجا کر دے، وہ ٹھاکراں نو پوج دے سن، اسی بھی ٹھاکراں نو، ساڈے آبا و اجداد اس طرح کر دے سن، اسی اس طرح کر دے آئے، وہ بیوقوف نہیں سن، اسی بھی پاگل نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھو جوانوں، قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر، دین اسلام دی اندر مولوی بڑے بہکان گے، بہت مغالطات دین گے، مگر میری بات دل دی تختی دے اتے نوٹ کر لو، اپنے دل دی اندر انہوں جگہ دینا۔ یاد رکھو آبا و اجداد دا عمل بندے دے واسطے دین دے اندر دلیل نہیں۔ دین دے اندر دلیل کیا ہے؟ ایتونی بشیء من کتاب اللہ او من حدیث رسول اللہ، یا رب دے قرآن دی بات لیا یا نبی دی حدیث تو کوئی دلیل لیا، پھر منی جائے گی، ادروائز کوئی بات نہیں منی جائے گی۔ یہ جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ ہوندی ہے نا، وہ دے بغیر تے نہیں چڑھیا جاندہ۔ مولی صاحب افسر نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی ضرورت ہے، چپڑاسی دا واسطہ وچ پونا پیندا، اتھوں تک اپروچ لئی، اس طرح نہیں پہنچیا جاتا، لہذا افسر نو ملیا نہیں جا سکتا چپڑاسی تو بغیر، کوٹھے تے نہیں چڑھیا جا سکتا پوڑی دے بغیر، تے رب کل کے میں پہنچیا جا سکتا ولیاں دے بغیر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کملیا کوٹھے دے تے بندے دے درمیان فاصلہ کوئی 10 12 14 16 فٹ دا، پوڑی دی واقعی ضرورت ہے، ناتواں بندہ نہیں چڑھ سکتا، تے کیا بندے اور رب دے درمیان بھی کوئی 20 فٹ دا فاصلہ ہے؟ وہ تے اللہ کہندا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تے تیری شار رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ تیرے دماغ دے اندر سوچ آئے، تیرے دل دی چاہت پیدا ہوئے، تو کوئی سوال کرنا چاہے، وہ سوال پیٹ دی اندر پریشر بنے، ہوا بنے، اور دنال جناب الفاظ دی ادائیگی زبان کرے، یہ زبان تے آئے، زبان تو باہر آئے، باہر آئے کسے دے کنہ تک جائے، کسے دے کنہ تک جائے، کسے دے دماغ نو سمجھ آئے، دماغ نو سمجھ آئے، وہ دا دل کر آئے، وہ تیرا سوال پھر پورا کرے۔ یہ تے بڑی دیر دی بات ہے، کئی سٹاپ نے کئی میل فاصلے نے جناب اگلے تک پہنچن دی اندر کملیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اسی دے زبان دے ہوں تو پہلے تیری شار رکھ دے قریب۔ اللہ اللہ، میں تے علیم بذات الصدور، میں تے دلان دیاں جاننما، کوٹھے تے بندے دے درمیان تے فاصلہ ہے، میرے تے بندے میرے دے درمیان کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں۔ تو کتنی مثالہ دین دیا، افسر نو نہیں پتا باہر کون آیا گیٹ تے، چپڑاسی نو جناب منت کی تھی، درخواست تھمائی، پیغام بھیجیا کہ میسیج دے تک پہنچا، ایک فقیر تینوں ملن واسطے آیا، انہیں جا کے اپلائی کیتا، جناب سپورٹ کی تھی، مدد کی تھی، اتھوں تک رسائی ہو گئی۔ اور کملیا افسر نو ورنہ پتا نہیں باہر کیڑا آیا ہے کیڑا گیا ہے، افسر اندر بند کمرے بیٹھا، باہر والے آن والے سائلان دی سندا نہیں، بند کمرے چ بیٹھا، باہر والے نو ویندا نہیں۔ سوال ہے کہ اللہ بھی نہیں سنتا، کیا اللہ بھی نہیں ویندا؟ افسر نو نہیں پتا کیڑا آیا، کی کہن واسطے آیا، کیڑا مطالبہ، کیا اللہ تعالیٰ نو بھی نہیں پتا میرا کیڑا بندہ آیا ہے، میں نو کی کہنا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے ان اللہ علیم بذات الصدور، قرآن کے اندر الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نو سب پتہ ہے، آسمان والیاں چیزاں دا بھی زمین والیاں چیزاں دا بھی، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین والیاں سب جانتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 بندے مل کے گل کرن چوتھا اللہ ہوندا ہے، کہو سبحان اللہ۔
ولا خمساتن پنج بندے مل کے گل کرن الا هو سادسہم چھٹا اللہ ہوندا ہے ولا خمساتن الا هو سادسہم ولا ادنا من ذالک ولا اکثر نہ اس تو کٹ ہوندے نے نہ بہتے ہوندے نے جننے بھی ہون الا هو معہم اللہ انہاں دے نال ہوندے نے اللہ دی قدرت سب دے نال اللہ دا علم سب دے نال اللہ تعالی دی رویت سب دے نال لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار اللہ تعالیٰ نو کوئی ویکھ نہیں سکتا اللہ سب نو ویندا ہے سبحان اللہ اوے اللہ دے نیک بندے ہو تسی سمجھے ہی نہیں اچھا سوچن والی گل ہے یار ولی سندے نے پیر عبدالقادر جیلانی کبو رحمت اللہ علیہ بھئی ولیاں دی ولایت دی اندر شک کوئی نہیں ہن عیسیٰ علیہ السلام نو عیسائی خدا کہن یا اللہ دا بیٹا کہن تے بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو برے نے معاذ اللہ استغفر اللہ انہاں دا کوئی قصور ہے دے وچ وہ تے کہہ کے گئے نے یا بنی اسرائیل عبد اللہ اے بنو اسرائیل اللہ دی عبادت کرو ربی و ربکم میرا بھی رب ہوئے تہاڈا بھی رب اللہ ہے وہ تے کہہ گئے انہاں بدبختاں نے انہاں دی عبادت کی تھی انہاں نو اللہ دا بیٹا کیا تو عیسیٰ علیہ السلام دا قصور نہیں اگر پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دا ولی ہے اللہ تعالی دا پارسا بندیاں دے وچوں نہایت قربت والا بندہ ہے بھئی انہاں دا قصور نہیں اگر کوئی انہاں نو غوث اعظم بنائے کوئی انہاں نو مشکل کشا کہے کوئی علی نو شیر خدا نو مشکل کشا کہے رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی المرتضیٰ نو ان کو کہے جناب اے خدا ایسا ہے خدا دا بھی خالق ہے جس طرح اہل تشیع انہاں دے کلپ موجود نے وہ کہندے نے کہ علی تو اللہ نو پیدا کرنے والا ہے علی تو اللہ دا بھی معاذ اللہ خالق ہے تو اے دے اندر جناب علی دا دسو کی قصور بھائی کملے لوگ کہندے نے انہاں لوگاں نو ایسے بزرگاں نو کہ مشکل کشا نے میرے بھائیو اللہ دی قسم جے ہوتے رب دے مقرب بندے ہو گزرے نے جڑے مقرب نے جڑے محترم نے جڑے نبی نے جڑے ولی نے جڑے رسول نے جڑے اولیاء کرام نے انہاں دی توہین کرنا بڑا بدتمیزی ہے نہایت گناہ دا کام ہے نہایت رب دی نافرمانی ہے اللہ دے نیک بندیاں دے بارے دے اندر ذہن صاف رکھنا ہر مومن دا فرض ہے لیکن یاد رکھو انج نہیں کہ ولی نو علی منو علی نو نبی منو نبی نو خدا منو خدا نو پتہ نہیں کتے لے جاؤ میں کہنا من نہیں اللہ نو اللہ منو ولی نو ولی منو نبی منو ہر ایک نو دی جگہ دے اتے رکھو اے دے اندر ہی بہتری ہے اے دے اندر ہی بھلا ہے سوچن والی گل ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد دے اندر انہاں دی قبر مبارک اللہ تعالی نے اتھے انہاں نو جگہ عطا فرمائی ایتھو ایک بندہ انہوں نے پکاردا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ عبدالقادر جیلانی اللہ واسطے میں نے کچھ دے دوستو عقیدے دی بات عقیدہ صحیح ہوئے گا نا تو یاد رکھنا خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میں روت دیوار کج اگر پہلی اٹ ہی غلط رکھی گئی تو آسمان دیا بلندیاں تک بھی دیوار جائے گی تو ٹیڑھی چلی جائے گی غلط دیوار اٹھائی تو غلط ہی تاں چڑھ دی چلی جائے گی وہ خطرناک ہوئے گی اس واسطے عقیدہ عقد وچ بنیاد نو کہندے نے بنیاد اپنی صحیح رکھیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی دے ہاں ساری کوئی عزت بن سکے اللہ نے ساری کائنات دا کیا ہے میں خالقاں قرآن کے اندر یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ اے ساری کائنات والے ہو تسی سارے ہی اللہ دے فقیر ہو معاف کیجئے گا یہ رب دا قرآن جے سورہ فاتر جے اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق دے وے تے تیسرا رکوع دی پہلی آیت جے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ تسی سارے میرے فقیر واللہ هو الغنی الحمید اور تینو سونا سونے رب نے بنایا ہے تینو سونا سونے رب نے بنایا ہے تو او دے کنو کیوں سنگ نائے
اور تینوں سونا سونے رب نے بنایا ہے، تو او دے کولوں کیوں سنگ نائے؟ انہیں ذمہ تیرے رزق دا اٹھایا ہے، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ انہیں ذمہ تیرے رزق دا اٹھایا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر جتنے بھی چلنے پھرنے والے نے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب دا رزق میرے ذمے، سب دا رزق میرے ذمے۔ اللہ اکبر، تینوں سونا سونے اللہ نے بنایا ہے، اور تینوں سونا سونے اللہ نے بنایا ہے، تو وہ دے کولوں کیوں سنگ نائے؟ اور تیرے رزق دا ذمہ اس رب نے اٹھایا ہے، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ یہ ہو اللہ دے قرآن سمجھایا ہے، اے ہوئی اللہ دے قرآن سمجھایا ہے، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ اور جے میں بندیا، اور جے میں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میں رب رحمان دا در ایک ہے۔ اور بندیا، اور بندیے جے میں تیرا سر ایک ہے، اے میں رب رحمان دا در ایک ہے۔ اور تیرے سر نو بھی اس نے بنایا ہے، تیرے سر نو بھی اس نے بنایا ہے، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ غیرہ آگے کیوں جھکنا ہے؟ غیرہ آگے کیوں سجدے کرنا ہے؟ اور جے میں بندیا تیرے سر نو اس اللہ نے بنایا ہے، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ اللہ شہ رگ تو بھی نزدیک ہے، اللہ تیری میری شاہ رگ تو بھی نزدیک ہے، اور دا جگ اتے کوئی نہ شریک ہے۔ اللہ تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ تیرے قریب ہے، نزدیک ہے، او دا جگ وچ کوئی نہ شریک ہے۔ او الحی القیوم کہلایا ہے، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ اوے پیارے بھائی، اللہ غیرہ تیری شاہ رگ نو بھی رب نے بنایا ہے، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ او کفوان احد کہلایا ہے، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ لم یکن لہ شریک فی الملک، زمین دے اندر دا کوئی شریک نہیں، بادشاہت دے اندر کوئی شریک نہیں، ہوا چلان دے اندر کوئی شریک نہیں، رزق پہنچان دے اندر کوئی شریک نہیں، دریا دے بہان دے اندر کوئی شریک نہیں، بارش دے اتارن دے اندر کوئی شریک نہیں، اور صحت دین دے اندر کوئی شریک نہیں، پیدا کرن دے اندر کوئی شریک نہیں، موت دین دے اندر کوئی شریک نہیں، صحت بیماری دے اندر کوئی شریک نہیں۔ اللہ لا شریک لم یکن لہ شریک فی الملک، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو پڑھیا پڑھایا ہے، غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ اونے ذمہ تیرے رزق دا اٹھایا ہے، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ اور تینوں سونا اس سونے نے بنایا ہے، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ موتی لب دے نہیں بھی ابانا چوں، تے مچھلی لب دی نہیں ریگستانہ چوں، پت لب دے نہیں قبرستانہ چوں، پت لب دے نہیں بی بی قبرستانہ چوں۔ اے مصطفیٰ نے کئی باری تینوں سمجھایا ہے، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ ذرا غور تے کر، اور پجے دانے زمین وچ بویا نہ کر، پجے دانے زمین وچ بویا نہ کر، حل شور زمین وچ جویا نہ کر، میں تھن چھڑ کے تو پوشل چویا نہ کر، تھن چھڑ کے پوشل چویا نہ کر، رب چھڑ کے تو مویاں دا ہویا نہ کر۔ تو میں شرک کیوں کمانا ہے؟ انہوں چھڑ کے تو غیرہ کول کیوں جانا ہے؟ تینوں اس اپنے لئی بنایا ہے، اے میں غیرہ کولوں نہ منگیا کر۔ اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا ہے، اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھان دی اندر تو اللہ نے کوئی کسر نہیں چھڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتہ قسم نال کھول کھول کے رکھ دیتی ہیں، ساڑی کھوپری دی اندر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ بات داخل فرما دے وے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، بھئی ایک دل دیاں جاندا ہے، کسے دے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ وہ بھی دل دیاں جاندا ہے، یہ نہ شرک جی، کیونکہ اللہ دی خاص صفت ہے۔ غیر دے اندر پاؤ گے، سمجھو گے، سمجھاؤ گے،
تو بیڑا غرق کرا لو گے. فلانا اولاد دیندا ہے نہیں مینوں کتیوں خیر نہ پئی اننے سال میں او رلی نہیں پینا فلانی درگاہ کسی نے دسیا میں اوتھے جا کے منت منی تے نظر چڑھائی جناب اگلے باری اللہ نے میرے تے کرم کر دیتا آ منڈا جڑا ہی نا ماشاءاللہ 10 سالاں دا ہویا ہی میرا اے پتر اے مینوں اوتھوں خیر پئی لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دا نام شرک ہے بہنوں میرے بھائیوں. اور تو تے جا کے منگ لی تے جڑا لنگڑا لولا جا ہی نہیں سکتا انہوں کون دیندا ہے. وہ ایسی کمزوراں دے دیکھے اللہ دی قسم جڑے دوواں لتاں تو اپاہج معذور اللہ نے انہاں نوں اولاداں دیاں لائناں لائیاں نے لنگڑیاں نوں لائناں لائیاں نے. ہاں جین دوڑاؤ تواڈے بھی آ جان گے تے جے نہ کوئی لبا تے مینوں دسنا انشاءاللہ الرحمن میں ملاقات تک کراواں گا اللہ دی قسم کہ جڑے تر نہیں سکتے اللہ نے انہاں تے رحمت فرمائی ہے. اچھا بھائی جڑا گونگا ہے میری سندا نہیں تیری موڑدا نہیں میری تیرے اگے تیری او دے اگے. ایک گونگا ہے ضرورتاں تے انہوں بھی ہے نہیں کہ نہیں ہے گیا. گونگا ہے کھانا انہیں بھی ہے گونگا ہے سے دونوں بھی چاہی دیئے گونگا ہے بیان ہو دا بھی جی کردہ گونگا ہے شادی کران دے بعد اولاد دی چاہت ہو دے بھی دل دی اندر ہے میں اولاد دے وے. وہ گونگا ہے انہوں اولاد نہیں ہندی وہ جناب ایتھوں پکار دے کہ میں پکارے گا پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف دے اندر جڑے تشریف رکھ دے نے اپنی قبر دے اندر میرا زوال ہے وہ گونگا کہ میں ادھے پہنچائے گا دسو انہوں کیڑا حل دیو گے. وہ کی کرے گا وہ قبر تے بھی چلا جائے کسی نیک دی مزار تے چلا جائے دربار تے چلا جائے جناب جا کے ہوتے درگاہ تو ان تک کہنا ہی کچھ نہیں ہوندہ پتہ لگنا چاہیے دا کہ آئے صرف زبانی بولے ہی سمجھ دینے کہ اشارے بھی سمجھ دینے. اور زندگی دی اندر تے اشارے کوئی نہیں سی سمجھ آؤں دے وہ دو دیو کھپ دا سی گونگا سمجھاؤں دا سی کہ نا بھائی میں نہیں سمجھ آؤں دی. گونگے دی ماں رمضان گونگے دی جان دی ہونا اور گونگے دیاں رمضان گونگے دی ماں ہی جانے مہینوں نہیں سمجھ آ رہے او دی فیملی دا کوئی لئی دا جنہا او دے نہ لٹیج ہوئے او دے اشارے سمجھ دا ہوئے اور دنیا دے اشارے نہیں سمجھ دے قبر دے اندر جا کے بلا اشارے گونگے دے کوئی بات بنے گی کہ نہیں. اور میرے پیارے بھائیو اللہ دی قسم اور رب ہو جے جڑا گونگا تے کدھر آ گیا کیڑیاں دی بھی سندا جے اور جدی کسے کان دی اندر سوائے اللہ سبحانہ وتعالی دے یا جنہوں چاہے کدے کان دے اندر آواز نہیں پئی. سلیمان علیہ السلام دے اللہ نے کان کھولے سن کیڑی دی آواز سن دے سن اللہ اکبر درندیاں پرندیاں چرندیاں ساریاں دیاں بولیاں جان دے سن. اے معجزہ اللہ نے صرف انہاں نوں عطا فرمایا سی. مینے پیا بارش لین واسطے جا رہے نے اپنی ساری جماعت نوں لے کے نماز استسقاء پڑھیں گے جا کے بارش دی دعا کریں گے جنگل دے اندر رستے دے اندر جاندیاں سلیمان علیہ السلام دی نظر پئی حدیث پاک دے اندر ہوندے رآ نملتن ایک کیڑی نو دیکھیا مستلقیتن علی ظہرہا جڑی اپنی کنڈ پرنے پئی سی لک تھلے لا کے اپنے پیر پہنچے اوپر نو نے کیتے سن اپنے ننے منے پیرا نو ہلا کے گونگی کیڑی ساڑھے نزدیک گونگی کیڑی اللہ سبحانہ وتعالی دے کلو دعا میں کر دیئے پئی کہن دیئے اللہم انا خلق من خلقکا اے اللہ سی بھی تیری مخلوقا لیسا بناغنن عن سقیاکا اے اللہ سانو مین دی ضرورت ہے بارش دی ضرورت ہے اے اللہ سمان تو باران رحمت فرما. سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی نظر پہ گئی انہاں دے صحاب نے نبی دے ساتھی نے نیکوکار نے نیکی دے کم تے جا رہے نے سارے ولی نے نبی دے ساتھی صحابی نبی دے ہندے نے صحابی ایک 17 بعد دے اندر آن والے نیک ولیاں دے ہوتے باری ہندہ شان و مقام دے اندر کسے نو پتہ نہیں لگا ساتھیاں نو خبر نہیں ہوئی ساتھیاں نے بولی بھی نہیں سنی ساتھیاں نے ویکھیا بھی نہیں. سلیمان علیہ السلام دے کناں دے اندر آواز آئی انہاں ویکھیا آواز اے کیڑی بول رہی ہے کہہ رہی ہے ان
انا خلق من خلقک لیس بناغنن عن سقیاکا. آسمان وال منہ کیتا ہے, آسمان وال ٹنگا اٹھائیاں نے, کہہ رہی ہے اللہ اسی بھی بارش دی تیرے کو دعا کرنے آ. سلیمان پیغمبر فرماندے نے ارجعو, میرے پیغمبر فرماندے نے علیہ الصلوۃ والسلام, اوے میرے ساتھیو چلو واپس چلیے, چلو واپس چلیے, لوٹ چلو. عرض کیتا جی دعا تے کیتی نہیں حضرت, اتنی جلدی واپس مقصد پورا نہیں. فرمایا سقیتم بدعوت غیرکم, اج تہاڈی دعا دی لوڑ ہی نہیں, عرش والا کیڑی دی دعا نال ہی مین پائے گا. اللہ اکبر. فرمایا کیڑی دی دعا ہی رب نے سن لئی. اور کملیو کیڑی سیدھی ہو کے دعا بھی کر سکتی سی, پر کیڑی نو لک پر نے لمے پہن دی تے آسمان وال منہ چکن دی کیا ضرورت. اور میں نے تانوں دسنا چاہتی سی میرے ویرو, میریو بہنوں, میریو باجیو, سانو سبق دینا چاہتی سی. اور لوگو دعا قبول کرنے والا تہے زمین نہیں بلکہ عرش برین تے رہندا ہے. جدو منگنا ہوئے تے عرش والے رب کو منگیا کرو. اللہ اکبر. ایک دفعہ دی گل ہے, اللہ دے پیغمبر بارش دی دعا واسطے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, تے جا کے نہ دعاواں کر دینے پہ, ساری قوم آمین آمین کر دیئے, ترلے لیں دیئے. کنا چیر لنگ گیا, اللہ نے آخر بھیجیا فرشتہ پھر میرے پیغمبر نو جا کے کہہ دے میں مین نہیں ہوں پاؤنا. ٹھوک کے جواب ہی بارش نہیں ہونی. کیوں اللہ پاک؟ فرمایا تیری قوم دے اندر ایک بڑا ہی گناہگار تے پاپی بندہ ہے, جب تک وہ تواڈے اندر موجود ہے انہیں گناہاں نے میری رحمت کو روکیا ہے, میں ایک قطرہ پانی دا نہیں برسانا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ لوگو تواڈے اندر ایک بندہ ایسا اللہ دا حکم آیا میرے تے ہنے تازہ وحی آئی, وہ دے گناہاں دی وجہ تو بارش رکی ہے. وہ بندہ بچ موجود سی, وہ بھانپ گیا, انہوں سمجھ آ گئی, کھڑک گئی. اندر ہی کہندا ہے ایڈا مہربان ہے تو, اندر نہ بولیا نہ رویا نہ سبہائے نہ ہاتھ اٹھائے نہ سجدے ڈگا, نہ انہیں کو چیخیا نہ چلایا, نہ انہیں کو ترلا اچھی ماریا. اندر ہی بھائیو کہندا اپنے اللہ نو کہ ایڈا مہربان ہے, ایڈا مشفق ہے, میرے تے پردے بھی پائے نہیں, بارش بھی روکی ہو میرے گناہاں دی وجہ تو, اے دے باوجود بھی میرا نہیں بیان نشر کردا, مینوں نہیں دنیا دے سامنے ننگا کردا, مینوں معاف کر دے, مینوں معاف کر دے. میں تیرے کو معافی منگنا. نہ انہیں قسم نال ہاتھ چکے, نہ انہیں سجدے کیتے, نہ انہیں کوکا چیکاں ماریاں, اپنے رب نو دل دے اندر ہی کہندا ہے معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام حالے اس مایوسی دے جناب دور دے وچ نے اوتھے ہی نے بدل گجن لگ پے, بجلیاں چمکن لگ پیاں, بدل گج پے, مین وس پے, سارے پج پے, نس پے, ادھر ادھر جا کے درختاں دے تھلے. اللہ تسی ہونے تے میں نے فرمایا کہ می نہیں پانا, میرے والو ٹھوک کے جواب ہے, جنی مرضی دعا کرو. اس گناہگار بندہ بھی وچوں نکلیا کوئی نہیں, بندے سارے اوتھے ہی موجود نے. عرش والے ایڈی چھتی می بھی پا دیتا ہی. میرا سوال ہے, آسمان والے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ جدے گناہاں دی وجہ تو بارش رکی سی, او دی دعا نالی مین پہن دے آئی, او دی دعا نالی مین پہن دے آئی. اور یارو بولن دی بھی لوڑ نہیں, گونگیاں دی بھی چل دیجے, کیڑیاں دی بھی چل دیجے, اس اللہ نو دعا زمایا ہی نہیں. تینوں غیرہ نے متنفر کیتا, دور ہی تینوں پریشان کر رکھیا کہ اللہ تیری نہیں سنے گا, نہ اتھے نہ جائیں, جے میں اشتہاری نو کیا جا تو نہ تھانے دے بوئے کو لنگی, نہیں دیو نہ پھڑ لینا ہی, تینوں لمیا پا لینا ہی, اس طرح ہو جن, اور رب کو نہ جائیں تیری نہیں سننی. اوہ کملیا کتھے جاوے, اللہ کہندا نیکیاں ہے جے تے نیکیاں لے کے آ جاؤ, نیکیاں نہیں ہے تے گناہ ہے کہ گناہ ہی لے کے آ جاؤ. جو تیرے کو لے گا لے کے آ جا, نیکیاں ہون گیا تینوں اجر دیاں گا, گناہ ہون گے تینوں پاک کر دیاں گا.
موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ وہ کیڑا خوش بندہ ایڈا مستجاب الدعوات کے ایڈا بڑا پاپی سی کہ نبی دیاں دعاواں بھی دی موجودگی دے اندر اثر نہیں کر رہی ہیں، انہیں گناہاں دے پہاڑ تے انباروں نے لائے سن تے ہنوں دی دعا نہ لیڈی چھتی میم یا اللہ وہ بندہ ہی دس دے کیڑا ہے. فرمایا جدو میرا کولو بیگانہ سی، دشمن سی، میرا باغی سی، میرا اشتہاری سی، ادو میں دسیا نہیں، ہن میرا یار بن گیا، ہن میں کہ میں ننگا کر دیا. انہیں میں نے کہا اندر ہی معاف کر دے، میں اندر ہی معاف کر دے. ہائے ہائے آؤ تو صحیح اللہ دے رحم و کرم نو دوستو آزماؤ تو صحیح. مشکلات دے اندر اللہ نو پکارو تو مالک کہندا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. کو آئے تو صحیح. اچھا ایتھوں پکاریا بغداد دے اندر اللہ دے نیک ولی بزرگ نو انہوں نے سن لئی ہوتے ایتھوں بغداد دے اندر انہوں نے اپنی قبر دے اندر پیاں بزرگاں نے سن لئی تے اللہ نے ایتھے رہندیاں نہ سنی. اے ساڈا پھر عقیدہ یار جے اے عقیدہ تے پھر چھتر ہی وجنے چاہیے نے نا. میرا سوال ہے پہلے بغداد والے نے سنی یا عرش والے نے سنی؟ ہر بندہ قسم نال جیڑا قبر پرست ہے وہ بھی بول کے دس سکتا، جیڑا مورتی نو پوجنا وہ بھی کہ دس تیری مورتی نے پہلے سنی کہ رب نے پہلے سنی. یہ تو آنکھیں میری قبر والے نے یا مورتی والے نے پہلے سنی ہے تے تیرے عقیدے دا بیڑا غرق ہو گیا اور تیرا ایمان پھر رب دی ذات تے نہیں. اللہ فرماندے نے مالکم لا ترجون للہ وقارا. چلو میں ایک اور زاویے دے نال کہنا ترس بغداد والے بزرگانوں بھی آیا، ترس رب نو بھی آیا، ترلا انہیں ماریا اتلا بھی مہربان. چلو بھی دس بڑا مہربان کون؟ اللہ. جے کمیں بڑا مہربان ہوئے تے بیڑا ادنوں غرق ہو گیا. جے کمیں کہ اللہ مہربان بڑا ہے تو غیر انہوں تے اللہ واللہ ایمان دا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ اکبر. دوستو اس واسطے بڑی قابل غور بات ہے کہ کہندے بڑی جہالت دی یار گلہ نے کی کرا تے یہ ہو جاوے نا کہندے ہاں جی اللہ دی دین ہے جی مبارک، جی اللہ دی دین ہے جی اللہ دی دین ہے جی سبحان اللہ. پتر ہوئے تے پیرا دیتا یار رب سارا کو رب دے کھاتے جی. مالکم لا ترجون للہ وقارا. کچھ تو حیا کرو، اللہ دا حیا کرو. وما قدر اللہ حق قدرہ. اسی اللہ دی قدر جاتی نہیں، اللہ دی قدر کیتی نہیں. کہندے بڑا جن میں بھمر دے اندر رہا، بڑیاں مشکلوں دے اندر رہا. میں پھر میں نے کسی نے دسیا تو فلانی جگہ دے ہوتے جا، ہوتے فلانی درگاہ ہوتے جا کے جناب نیاز چڑھا تیرا کم ہو جائے گا. میں گیا باجی قسم نال کئی سالاں دے بعد میری مشکلاں حل ہو گئیاں. اوتھے گیا مشکلاں میں پوچھیا اے میرا ویرا میرا بھراوا اللہ تیری خیر کرے مینوں ذرا کوئی تے دس مشکلاں تیریاں حل ہوئیاں اوتھوں تے مشکلاں پائیاں کنے سن؟ مشکلہ پائیاں کنے سن؟ دیکھو جو تیرے حالات بس یہ اللہ دی رضا اور مشکلہ دے اندر ہے بس یہ اللہ دے کام ہے. جڑا کھاتے دے اندر مشکلہ رب نے پائیں چل من لیا صحیح مشکلہ رب نے پائیاں مشکلہ حل ادھروں ہو گئیاں. اللہ تعالیٰ نے تینوں مصیبتاں پائیاں مصیبتاں انہیں حل کر دیتیاں من لیا. لیکن ایک سوال پھر میرے ذہن دے اندر اٹھیا گل دل دے اندر آئی زبان تے لیان دے اندر کو ہری تیری سیانے بندے ہو میں تانوں اپنا گویڑ لا کے ذرا مینوں دسو تسی آپ پنچایتی لوگ ہو مینوں ذرا دسو پئی مشکل پائی رب نے اوکھا ویلا رب نے پایا سی تے پاڑے غیر نے کٹ دیتے مشکلہ پٹ باریاں باروں غیر نے تے دس نہ ذرا کو طاقتور پھر کون ہویا طاقتور کون ہویا؟ اللہ پاگل جے تسی مٹی اے اللہ طاقتور اور رب نے قلعہ ٹھوکیا کیا پٹ کئی سال نہ پٹیا گیا غیر کل گیا او دی مدد لے انہیں قلعہ پٹ کے باہر ماریا طاقتور کون ہویا ہوں دسو وہ طاقتور تے غیر ہویا
جے تو کمیں طاقتور اللہ ہے تیرا ایمان بچ جائے گا، جے تو کمیں طاقتور دوسرا ہے تیرا ایمان برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائی طاقتور تے پھر اس نظریے دے نال 2 منٹ واسطے ذرا سوچو، غیر ہویا رب نالوں بھی زیادہ طاقتور، اللہ نے مشکل پائی انہیں مشکل ہٹائی، تو کی رب دی قدر جاتی یار، مٹی خاک۔ 18 سال اللہ دا بندہ ایوب بیمار رہا علیہ السلام، قرآن جنوں ذکر کردا 18 سال بیمار رہا تے شفا کنے دتی، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ غیر کل گیا سن 80 سال ابراہیم رب دے خلیل دوست یار سچے نبی رسول نو اللہ دے یار اکو نبی جنو رب نے کیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں ابراہیم نو اپنا یار بنا لیا سی، اکو نبی نو کیا ہے میں اپنا یار، رب دا یار 80 سال بے اولاد رہا، کوئی اولاد نہیں، نہ تھی نہ پتر، کنے اولاد دیتی، جدوں بھی دیتی کنے دیتی، اللہ نے دیتی۔ کملیا قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے، قسم رب دی گل میں آخری یہ کرنا، قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے کملیو، او قبر تے کھلو کے منگ لو کہندے ہی دیتا ہے، عقیدہ برباد ہو، اس ٹائم مسجد دے اندر آ کے ہاتھ پھیلا کے منگ لو، بیت اللہ جا کے اللہ دے کعبے دے غلاف نو پھڑ کے منگ لو، معاملہ ٹائم ہوندا ہے کہ اے باؤنڈری سی ایتھے بس حل ہون والا مسئلہ سی، آخری ڈیڈ لائن آخری وقت ہے سی، او وقت دے اتے تو غیر ول گیا تیرا شیطان نے عقیدہ برباد کر دیتا، اگر تو اللہ دی ذات ول گیا، اللہ دی قسم ایسے ایسے بھی ویکھے نے جڑے کہندے نے اولاد ملے نہ ملے عقیدہ نہیں بیچنا، اوے اولاد ملے نہ ملے ایمان نہیں بیچنا، اوے کم ہووے نہ ہووے اسی جہنم نہیں جانا، اللہ نہ رشتہ نہیں بگاڑنا، شاید انہیں تیری ازمائش دے واسطے کیتا ہوئے۔ دیکھ میرے پیغمبر علیہ السلام ساری زندگی آپ دے چھوٹے بچے فوت ہوندے رہے، آپ علیہ السلام دے کسی نہ واسطہ نہیں پایا، نہ نبیاں دا نہ رسولاں دا، نہ اپنے ابا جی اسماعیل دا، نہ دادا محترم ابراہیم علیہ السلام دا کسی دا واسطہ نہیں پایا پکاریا، خالص اپنے اللہ دے اگے ہی منتا تے ترلے کر دے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو چاہیا کردہ ہے تسی بھی اپنے عقیدے دے مطابق رکھو، انہوں یاد رکھیا کرو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، توڑی اگلیاں پچھلیاں بھی جاندہ، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ دے خزانہ رحمت دے وچوں کوئی ایک ذرہ نہیں لے سکدا، نہ لے کے کسی نو اتھوں اٹھا کے دے سکدا، یاد رکھو مگر جو اللہ تعالی چاہے، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند و بالا ہے، ساری کائنات تو بہتر اور اعلیٰ ہے۔ وآخر دعوانا